حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہیں، اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے بڑے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام ربا تھا۔ ان کا ایک بھائی اور ایک بہن کا بھی تذکرہ معطر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اس لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خراجات کا انتظام بھی تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ سالم میں تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے مؤذن بنے رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیثی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے، اسی حالت میں اسلام قبول کیا۔ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے پہ سخت ترین سزائیں دی، جن کا تذکرہ ابھی ہم کریں گے۔ ان کے دکھ و مصیبت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اور باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بے شک رات میں یا دن میں یا جب کبھی میں نے وضو کیا تو اس سے اپنے مقدر کی کچھ نہ کچھ نفل مطلب نماز تحت الوضو ضرور پڑھی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا ہے۔ دوسری روایت میں کہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبریل سے کہا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی ہے تو خوشی سے نہیں بلکہ خوشی سے اتنی خوشی تھی ان کو کہ وہ رو دیا کرتے تھے۔ اسلام قبول ہونے پر مشرکین نے ان کو پکڑ کر لوہے کے زرے پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اسی طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زرے پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے۔ دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی ذرا گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر اٹھا کر سینے پر ان کا جو سینہ تھا اس پہ پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یا تو دین کو چھوڑ دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے اور بتوں کا پوجنے لگ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کافر کا صرف ایک جواب دیتے تھے، احد احد، یعنی معبود برحق ایک ہی ہے، اسے چھوڑ کر میں کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا۔ اللہ کے اس بلند ہمت بندہ کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکے کے جو شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے، احد احد، معبود برحق ایک ہی ہے۔ اسی طرح دن بھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین میں لٹا کر اوپر سے ان پہ پتھر رکھ کر ان کا برا حال کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن پر زخموں اور زیادہ زخم کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا دوسرا سزا دینے لگ جاتا، دوسرا تھک جاتا تیسرا دینے لگ جاتا تھا۔ سارے کافر مزے کرتے اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ سزا دینے لگتے۔ ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جب وہ کافر اور اس کے ساتھی مل کر حضرت بلال کو مار پٹ رہے تھے، اسی طرف
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خوف خدا نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا، تو نے ہی تو اسے بگاڑا ہے، لہٰذا تو ہی سے چھڑوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کو چھڑوا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور تیرے دین شرک پر جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سوا 6 غلام اور خرید کر آزاد کیے۔ مکہ سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اس جنگ میں دیگر صحابہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے بھی دشمن تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکال کر ہی دم لیا تھا اور حضرت بلال اور دیگر صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت سزا دیا کرتے تھے، دونوں جہنم رسید ہوئے۔ امیہ بن خلف کو ڈر تھا کہ میں کہیں قتل نہ ہو جاؤں، جس کی وجہ خاصیت تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر کر دی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تجھے قتل کریں گے۔ یہ بات امیہ بن خلف نے گرہ باندھ لی اور جنگ میں شریک ہونے سے بچنے کی کوشش کی، مگر ابو جہل اس کو سرار کر کے لے گیا اور آخر دونوں ہی اپنی بدبختی کے انجام پہ پہنچے۔ خدا کی شان، ایک دن وہ بھی تھا کہ مکہ والے مٹھی بھر بے بس مسلمان پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے، اور ایک دن وہ بھی آ گیا جب ان کو پیٹنے والے ہاتھ اور اسلام مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے رکھنے والے قتل ہوئے، حق کے چمکانے کی کوشش کرنے والوں کی جیت ہوئی اور باطل والوں کی کوششیں فیل ہو گئیں۔ پھر ایک دن وہ بھی آئے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، اور جس شہر کو اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہاں ان کے لیے پناہ نہ تھی، اس شہر پہ قابض ہے، اور بالآخر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حق پر جمنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن مقرر ہوئے اور سفر و حضر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ اذان شروع ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ سب کو جماعت کے لیے نماز کے لیے بلانے کی کوئی تدبیر کی جائے، لہٰذا اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا اور تجاویزیں مختلف پیش کی گئیں، جن میں سے ایک یہ رائے پیش ہوئی کہ نماز کے وقت ایک بہت اونچا جھنڈا کر دیا جائے، جسے دیکھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مسجد میں بلا لیا کریں اور اسی طرح سب جمع ہو جایا کریں۔ لیکن یہ تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ شور مچا دیا جائے، جسے سنگ سے بنا ہوا بوگل کی طرح ہوتا ہے، جیسے یہودی بجا کر آپس میں اپنے گرجوں میں جمع ہوتے تھے۔ لیکن یہ رائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی، فرمایا یہ تو یہودیوں کی چیز ہے۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ 2 لکڑیاں رکھ لی جائیں جن کو نماز کے وقت ایک دوسرے کو مارا جائے اور آپ اس کی آواز سے سب جمع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ پہلی تجویز پر جو اشکال فرمایا تھا وہی اس پر فرمایا اور ارشاد ہوا، یہ تو عیسائیوں کی چیز ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ صرف فکر مند تھے کہ کچھ بات طے ہو جائے، لیکن بہت زیادہ فکر مند حضرت عبداللہ بن زید تھے۔ وہ مجلس برخاست ہونے پر مسجد میں سو گئے اور ان کو اذان کے کلمات خواب میں سکھائے گئے۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کچھ سوتا اور کچھ جاگتا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر یہ الفاظ زور زور سے پکار کر پڑھ دیے، اس کے بعد روانی سے اذان کے الفاظ سنا دیے۔ ان الفاظ کو پکار کر پڑھا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دوبارہ انہی الفاظ کو پڑھا۔ مجھے اپنا یہ خواب خوب اچھی طرح یاد ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی اور دھرا کے باتیں کرنے لگے، ورنہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے یہ معجزہ سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں دیکھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو اچھا خواب دکھایا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق میں ہے۔
اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو الفاظ تم کو خواب میں بتائے گا بلال کو بتاتے جاؤ اور پکار کر کے کہتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ان کو اذان کے کلمات بتاتا رہا جو خواب میں سنے تھے، اور وہ زور زور سے بآواز بلند ان کو پڑھتے رہے۔ جب اذان کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو اپنے گھر سے نکل کر باہر کا رسالت میں حاضر ہوئے اور ایسی جلدی میں آئیں کہ چادر بھی نہ سنبھال سکے۔ چادر گھسیٹتے ہوئے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید کو دکھایا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اس نے ہمارے مشورے سے بہتر طریقہ بتا دیا اور تمہارے خواب سے بات اور پکی ہو گئی کہ عبداللہ کا خواب حق ہے۔ انصار کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زید اس وقت بیمار تھے، اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو مؤذن مقرر فرماتے۔ اس وقت کا ظاہری سبب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے بجائے حضرت بلال مقرر ہوئے مؤذن، جبکہ انصار کے خیال میں یہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو نہیں بنایا گیا مؤذن۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سید المؤذنین اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اس احد کی پکار کے صلے میں بنایا، جسے وہ پتھریلی گرم زمین پر چٹان کے نیچے دبے ہوئے اور کوڑے کھاتے ہوئے محبوب حقیقی کی محبت کے نشے میں رٹا کرتے تھے۔ یہ عہدہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہی نصیب ہوا، جس کے لیے حضرت رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حسرت سے اور حسرت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، میں پچھتاتا ہوں کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مدینہ منورہ میں آپ کے مؤذن رہتے اور سفر میں بھی آپ کے ساتھ جانے اور نماز کا وقت آنے پر اذان پڑھتے تھے۔ بہت کم کبھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما ہو اور نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور نے اذان دی ہو۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے تھے اور نماز کے وقت اذان پڑھ دیتے تھے، جس سے وہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد قباء میں تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نہ تھے، لہٰذا حضرت سعد نے اذان دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے ساتھ بلال کو نہ دیکھو تو اذان دے دیا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے 3 بار اذان دی۔ فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ قبیلہ بن النجار کی ایک عورت کے گھر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے، جو مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا۔ سحر کے وقت سے آ کر اس کی چھت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت یا اذان کا وقت ہو جایا کرتا تھا تو بدن میں چستی لانے کے لیے انگڑائے لیتے تھے اور یہ دعا مانگ کر اذان دیتے تھے، اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں اور چاہوں کہ تو اس بات کا معین بن جائے کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کی روایت کرنے والی عورت جن کے گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے، وہ فرماتی ہیں کہ کسی روز بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جب تم اذان پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہا کرو، اور اپنے اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانے والے کھانے سے، پینے والے پینے سے اور قضائے حاجت کرنے والے قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو کھڑے مت ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اذان پڑھتے وقت اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں دے لیا کرو، اس سے آواز بلند تر ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر نماز کے لیے بلانے کے داعی تھے اور دوسرے موقعوں پہ بھی جب ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دیگر امور کا اعلان بھی فرماتے تھے۔ جہاد کے موقع پر جب دشمن ہار جاتے اور دشمنوں کو مال غنیمت بن جاتا تو اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ لشکر میں زور سے پکار کر آواز دیتے کہ جو مال جس کے ہاتھ لگا ہو لے آئے۔ چنانچہ سب صحابہ سارا مال حاضر کر دیتے تھے، جس میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5واں نکال لیتے تھے
اور اس کے بعد باقی مال کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ اس غزوہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ جب لڑائی کا موقع آیا اور دشمنوں سے مڈبر ہوئی، اس شخص نے جنگ میں خوب حصہ لیا اور اس کے جسم میں کافی زخم آ گئے۔ ایک صاحب نے اس کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ نے دوست کی ہونے کی خبر دی، اس نے اللہ کی راہ میں خوب ہی جنگ لڑ رہی ہے اور اس کے جسم میں بہت ہی زخم آ گئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بڑے یقین کے ساتھ وہی فرمایا کہ خبردار، وہ زخمی ہے۔ اس شخص کی بہادری کے جوہر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مقرر سن کر وہ زخمی سے قریب تھا کہ بعض لوگ ارشاد نبوی کے سچ ہونے میں شک کرنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھلا کیوں کر سچ نہ ہوتی؟ آخر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ اور یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اس شخص کو جب زخموں کی تکلیف زیادہ پہنچی تو اس نے ترکی سے تیر نکال کر اپنے حلق پر چلا کر خودکشی کر لی۔ یہ دیکھ کر حاضرین رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوڑے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، اس شخص نے خود کو ذبح کر لیا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ بلا شبہ اس دین کی تائید اللہ تعالیٰ بد کردار آدمی کے ذریعے بھی کر لیں گے۔ شام کے زمانہ قیام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی، جس کا تذکرہ اصحابہ میں حافظ بن حجر نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے دینی بھائی کے ساتھ قبیلہ بنی خولان میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ ہم دونوں اپنے نکاح کا پیغام دینے آئے۔ ہم کافر تھے، اللہ جل شانہ نے ہم کو ہدایت دی اور اسلام سے نوازا، ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی کی دولت بخشی، ہم تنگ دست تھے، اللہ رب العزت نے مال نصیب فرمایا، اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو تو الحمدللہ، اور اگر ہمارا پیغام رد کر دو تو لا حول ولا قوت باللہ۔ قبیلہ بنی خولان کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ شادی کا ذکر تو ملا لیکن اولاد ہونے کا پتہ نہ چلا۔ صاحب اصل غبا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور ایک روز خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، مدینہ نہیں آتے ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی اور مدینہ منورہ پہنچ کر صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دے۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد عورت اس قدر روتے دیکھے گئے۔ یہ واقعہ اصل غابہ میں لکھا ہے، لیکن ملا علی قاری نے معجزات کبیر میں اس کو موضوع یعنی بتایا ہوا قصہ بتایا ہے۔ حضرت بلال کی اذان سن کر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کسی دن اس قدر رونے والے مرد و عورت نہیں دیکھے جس قدر اس روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر روئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ اس حساب سے نبوی کے وقت ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد بھی کی، جنگیں بھی لڑے، بھوکے بھی رہے، برداشت بھی کی، نہ صرف مؤذن بلکہ سید المؤذنین کے عہدہ بھی ملا۔